حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام پاک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مخلصانہ جذبات سن کر میں حضرت امام پاک امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ان کے پاس گیا اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدق اخی، یعنی میرے بھائی نے سچ فرمایا ہے۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے گفتگو فرمائی اور یوں دونوں بھائیوں کے درمیان صلح ہو گئی۔ اچھا، یہ وہ والی ہماری طرح کی وہ لڑائی یا کوئی ہماری طرح کی وہ اس طرح کی باتیں نہیں تھی ان کی صلح، ان کی بات چیت بند کرنے کا کیا اس طرح کا انداز ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ دور ہوں تو اس لیے وہ بات نہ ہو سکی ہو۔ تو یہاں یہ کوئی نہ سمجھے کہ آپ ہماری طرح جو ہیں وہ ناراض ہو جاتے تھے اور بس وہ سالوں سال باتیں نہیں کرتے تھے۔ ان کا انداز بھی ہمیں سمجھانے کے لیے تھا، امت کو سمجھانے کے لیے تھا۔ بہرحال اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران فرمایا کہ ہر قاطع رحم یعنی رشتے توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں چلا گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا کہ تم جا کر اس کا سبب تو پوچھ کے آؤ، آخر ایسا کیوں کہا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیوں کیا؟ اس میں حکمت ہوگی، ایسے انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ نوجوان نے حاضر ہو کر پوچھا کہ یا سیدی، آج آپ نے جو اعلان کیا، اس سے پہلے آج اعلان نہیں ہوا، آج یہ عجیب اعلان ہوا۔ تو میں گیا اور پھوپھی سے صلاح کی ہے، میری پھوپھی پوچھتی ہے کہ ایسا آپ نے اعلان کیا؟ تو فرمایا کہ پیارے بیٹے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے نا کہ جس قوم میں قاطع رحم، بڑی اہم یہ حدیث ہے، سنیے، فرمایا جس قوم میں قاطع رحم ہو یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو، اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس قوم میں قاطع رحم ہو اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ آپ نے سنا پہلے کے مسلمان کس قدر خوف خدا رکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ خوش نصیب نوجوان نے اللہ پاک کے ڈر کے سبب فوراً اپنی پھوپھو جان سے صلح کر لی، ان کے پاس جا کر معافی مانگ لی۔ ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ خاندان میں کس کس سے بن پڑی ہے، انبن لگی ہوئی ہے۔ جو معلوم ہو جائے تو اب اگر شرعی عذر نہ ہو تو فوراً ناراض رشتہ داروں سے صلح اور صفائی بھی شروع کر دیں۔ اب شرعی عذر کا بھی کیسے پتہ چلے گا؟ یہ علماء کے پاس آئیں گے تو علماء سے پتہ چلے گا کہ کون سا شرعی عذر ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اپنے طور پہ شرعی عذر بنا لیا ہو، پھوپھو سے ناراض، خالہ سے ناراض، ماموں سے ناراض، چاچو سے ناراض۔ تو یہ کیوں ناراضی پوچھا جائے، جی ہمارا شرعی عذر ہے۔ کیا شرعی عذر ہے؟ جی انہوں نے ہمیں رشتہ نہیں دیا اس لیے ہمارا یہ شرعی عذر ہے۔ یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ شرعی عذر کیا ہے کہ اس کا وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہو تو وہ شرعی عذر ہے۔ ایسے بد مذہب کے ساتھ نہیں آپ تعلق جوڑ سکتے۔ وہ شرعی عذر کیا ہے؟ وہ گستاخ رسول ہو، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت ہو، تو ایسے کے ساتھ آپ تعلق نہیں رکھ سکتے، تو وہ شرعی عذر ہے۔ یہ شرعی عذر نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ اس کو شرعی عذر بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں۔ بہرحال حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، تنبیہ الغافلین یہ ایک کتاب ہے، اس میں نقل کرتے ہیں حضرت یحییٰ بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ایک نیک شخص خراسان کا رہنے والا تھا۔ اب تعلقات توڑنے کی سزا سنیے۔ کہتے ہیں وہ رہنے والا خراسان کا تھا، لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ ایک بار اس کے پاس 10,000 اشرفیاں ہوتی ہیں، سونے کے سکے، امانت رکھوا کر اپنی کسی ضرورت سے سفر میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو خراسانی فوت ہو چکا تھا۔ اس کے اہل و عیال سے اپنی امانت کا حال پوچھا تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ امانت رکھنے والے نے علماء مکہ مکرمہ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو علماء مکہ مکرمہ نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں وہ خراسانی کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ آدھی یا تہائی رات گزرنے کے بعد زمزم کے کنویں پر جا کر اس کا نام لے کر آواز دینا، اس سے پوچھنا۔ اس نے 3 راتیں ایسا ہی کیا، وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ جنتی، آپ نے کہا وہ ہمیں امید ہے کہ وہ جنتی ہوگا، اور جنتی کی روحیں جو ہیں وہ زمزم کے کنویں کے قریب آ جاؤ، یہاں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر تم 3 راتیں کرو یا عمل، تو وہ 1 رات کرو یا یہ عمل کرو تو تمہیں وہ جواب دے دے گا اگر جنتی ہوا تو۔ اس نے 3 راتیں، پہلی رات کی کوئی جواب نہیں آیا، دوسری رات کی کوئی جواب نہیں آیا، تیسری رات کی کوئی جواب
نہیں ملا۔ اس نے پھر جا کر ان علماء کرام سے پوچھا کہ حضور اب بتائیے، وہاں تو جواب نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہمیں ڈر ہے کہ وہ شاید جنتی نہ ہو، تم یمن چلے جاؤ، وہاں برہوت نامی وادی میں ایک کنواں ہے، اس پر پہنچ کر اس طرح آواز دو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو پہلی ہی آواز میں جواب ملا کہ میں نے اس کو گھر میں فلاں جگہ دفن کیا ہوا ہے، اور میں نے اپنے گھر والوں کے پاس بھی امانت کو نہیں رکھا، میرے لڑکے کے پاس جاؤ اور اس جگہ کو کھودو تو وہ تمہیں مل جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، وہ جو مال تھا وہ اسے مل گیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تو بہت نیک آدمی تھا، تو یہاں پہنچ گیا۔ وہ بولا کہ میرے کچھ رشتہ دار خراساں میں تھے جن سے میں نے قطع تعلق کیا ہوا تھا، یعنی رشتہ توڑا ہوا تھا۔ اسی حالت میں میری موت آ گئی، میں نے ان سے صلح صفائی نہیں کی، میں ان کو راضی نہیں کر پایا، میری موت کا وقت آ گیا، تو اس سبب سے اللہ پاک نے مجھے یہ سزا دی ہے اور میں اس مقام پر موجود ہوں۔ ذرا سنیے، ذرا سوچئے، ذرا سی باتوں پر اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، بتیجوں کے ساتھ، بانجوں کے ساتھ، ایکس وائی زیڈ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے ہیں ذرا سی بات پر۔ یار وہ ہماری دعوت پہ نہیں آیا تھا اس لیے میں اسے بات نہیں کرتا۔ کیا بات ہے یہ بھی کچھ بات ہے؟ مسلمانوں کی یہ انداز ہوتا ہے؟ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے میرے دوست، میرے بزرگ، میرے بھائی، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ طبرانی میں نا حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف لائے، انہوں نے فرمایا میں قاطع رحم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے تاکہ ہم اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ جہاں قاطع رحم یعنی رشتے توڑنے والے پر جہاں قاطع رحم ہوتا ہے تو قاطع رحم پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، لہٰذا قاطع رحم یہاں سے نکل جائے اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں۔ غور کریں، ہم صلح کی طرف قدم کیوں نہیں بڑھاتے؟ صلح میں پہل کرنے کا ذہن کیوں نہیں بنتا؟ کیا اس کو کہیں اپنی شان میں کمی سمجھتے ہیں؟ سامنے والا صلح کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہے اور ہمارا موڈ آف ہے، کیوں؟ موڈ آف ہونے کی وجہ، ہاتھ پیچھے جا رہا ہے اس کی وجہ، چہرہ ہی دوسری طرف پھیر لے اس کی وجہ، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے بندے ایسا نہیں کرتے۔ ہم اللہ پاک کی رضا اور ثواب کے لیے ہمت کریں اور ثواب کمانے کے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی عطا فرمانے والے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کتنی بلند و بالا ہے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک موقع پر اپنے غلاموں کی کیسے پیارے انداز میں تربیت فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے۔ ہمارے جان سے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات ظاہری کے وقت اجتماع عام میں اعلان فرمایا، اگر میرے ذمے کسی کا قرض ہوتا ہے، اگر میں نے کسی کی جان، مال اور آبرو کا صدمہ پہنچایا ہے تو میری جان اور مال اور آبرو حاضر ہے، اس دنیا میں بدلہ لے لے۔ تم میں سے کوئی یہ اندیشہ نہ کرے کہ اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، یہ میری شان نہیں ہے۔ مجھے یہ امر بہت پسند ہے، اگر کسی کا حق میرے ذمے ہے تو وہ مجھ سے وصول کر لے یا مجھے معاف کر دے۔ پھر فرمایا لوگو، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آخر میں یہ بتا دوں کہ صلح نہ کرنے کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں۔ اگر صلح نہ کی جائے نا تو اس سے نہ صرف دنیا میں خاندانوں اور رشتہ داروں کے تعلقات میں خرابیاں ہوتی ہیں، بلکہ ساتھ میں صلح نہ کرنے والا شخص لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ صلح سے محروم رہنے والوں کو لوگ نفرت سے دیکھتے ہیں، صلح سے محروم رہنے والوں کی کوئی مدد نہیں کرتا۔ کسی غمی خوشی کے موقع پر صلح سے محروم رہنے والے کا ساتھ دینے والوں کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح صلح سے محروم رہنے والا آخرت کے بھی کئی فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ صلح کی برکت سے عاجزی نصیب ہوتی ہے۔ نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا،
وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، بڑی پیاری حدیث، یعنی جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ صلح کی برکت سے تکبر دور ہوتا ہے، صلح کی برکت سے نفرتیں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ کاش ایک دوسرے کو معاف کرنے کی سوچ بن جائے۔ صلح نہ کرنے سے اپنے ہی بیگانے ہو جاتے ہیں، جبکہ صلح کرنے سے ایک دوسرے کو معاف کرنے کی برکت سے بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔